السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اولاً میں سب کو قرآن مقدس کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص حفاظ کرام کو کہ جن کے حصہ میں سنانے کی سعادت آئی اور محبت سے سننے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ادارہ کے منتظمین کی ڈیوٹی جن عظیم لوگوں کو عطا ہوئی اور برکات حاصل کر رہے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین متین کے ساتھ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور برکات شامل حال رکھے۔ قرآن مقدس کا پڑھنا یا سننا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، کس نے نازل کیا، پھر یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کیوں آیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ جب تک کسی شے کی اہمیت اور کام کا پتہ نہ ہو اس سے دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ قرآن مقدس ایک یقینی کتاب ہے، جو اس میں لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ ایک مفصل کتاب ہے جس میں مکمل نظام زندگی کی وضاحت ہے، حق اور باطل کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ قرآن مقدس کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دستور حیات اور نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے ایمان، افکار و نظریات، اقتصاد و معیشت، امارت و مشاورت، نظامت و عدالت، معاشرت و معاملات، علم و عمل، غرض کے دنیا میں رہتے ہوئے ہر گوشے کی مکمل رہنمائی، آخری ہدایت نامہ اور نظام عمل پیش کیا ہے۔ قرآن مقدس نے انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی، جسمانی و روحانی، معاشرتی و معاشی، تہذیبی و تمدنی، عدالتی و تجارتی، سیاسی و حکمرانی جیسے گوشوں کے متعلق ایسے اصول متعین کیے ہیں جن میں قیامت تک رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں ان حقائق کا تذکرہ ہوا جن کا تعلق تاریخ، جغرافیہ، فزکس، فلکیات، اجرام سماوی، علم الحیات اور انسان کی تخلیق سے ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب اور اس جیسے دوسرے علوم بیان کیے گئے جن کا مقصد انسان کو اپنے مالک حقیقی کی بندگی اور نظام کو قبول کرنے کی دعوت دینا ہے۔ قرآن مقدس کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ غیبی واقعات کو بیان کرتا ہے جن کا بنیادی مقصد وحی کی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جس خدا نے اپنے نبی کو گزشتہ اقوام کے واقعات بعینی ہی بیان کیے ہیں، وہی خدا زندگی کے تمام اصول ٹھوس بنیادوں پر فراہم کرتا ہے جن میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آنے والے حالات کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ جیسے سورہ روم کے آغاز میں رومیوں کے غلبہ کی بات کی گئی، سورہ توبہ میں دین کے غلبہ کی بات کی گئی، سورہ فتح میں فتح مکہ کی بات کی گئی۔ ان پیش گوئیوں کا بیان کرنے کا مقصد انسانوں پر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جس طرح یہ تمام معاملات سچ ثابت ہوئے، اسی طرح جن کاموں کے کرنے اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیے ہیں وہ بھی اسی طرح سچ ثابت ہوں گے۔ قرآن مقدس انسان کے دل کی پاکیزگی کا مکمل اہتمام کرتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ قرآن مقدس کو غور سے سننا کتنا قابل اہمیت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم کو توجہ سے کان لگا کر سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے جلد اسی کی طرف لپکتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سے منہ پھیرتے ہیں
وہ اتنا شدید نقصان اٹھاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی دولت بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو غور سے بات سنتے ہیں اور بہترین انداز میں ان اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بلا شبہ تمہارا افضل ترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ الموجم الکبیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ صبح صبح مسجد کی طرف صرف اس نیت سے نکلتا ہے کہ وہ خیر کی کوئی بات سیکھے اور پھر اس کو سکھائے، اس کے لیے اس حاجی جتنا اجر ہے کہ جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اور جو لوگ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے والدین کو 2 ایسی عظیم الشان پوشاکیں پہنائی جائیں گی کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان کے مقابلہ کی نہیں ہوں گی۔ تب وہ دونوں ماں باپ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمیں کیوں نصیب ہوئی ہیں؟ ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں کے بیٹے کی تعلیم قرآن کی وجہ سے۔ اگر آج والدین کو اس بات کا احساس پیدا ہو جائے تو یقیناً قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور بچوں کو دلوانے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے تھے جو قرآن جانتے تھے اور پڑھتے تھے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جس درد کو محسوس کر رہا ہوں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ برادران اسلام، ہم ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف ہوا و ہوس لالچ نے اپنے پھندے ڈالے ہوئے ہیں، نوجوان نسل اس کا شکار ہو رہی ہے، شکوک و شبہات کو باقاعدہ منظم طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے، خرافات، غلط رسم و رواج کا چال چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام و خاص، رعایا و حکمران، جوان بوڑھے، مرد اور عورتیں، علماء اور مقتدی، سب کے سب مکمل اخلاص اور شعور کے ساتھ اللہ کی لاریب کتاب کی طرف رجوع کریں، تلاوت کو معمول بنائیں، قرآن کے معنی سمجھیں، غور و فکر سے پڑھیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یقین کریں یہی وہ چشمہ ہے جو ہماری پیاس بجھا سکتا ہے، یہی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے۔ عصر حاضر میں کثیر تعداد نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا، دنیا کی حقیر چیزوں کو قرآن کے مقابلہ میں ترجیح دی۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر عملی مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ تو دین کی منمانی تشریح پر لگ گئے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن داغدار کیے ہوئے ہیں، بدکاری، سودی لین دین، چوری ڈکیٹی، دھوکہ، ظلم، جھوٹ، غیبت، چگلی، فساد، احسان فراموشی جیسی بیماریاں ہم سے چمٹی ہوئی ہیں۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، غرباء کی دلجوئی سے ہمارے دامن خالی ہو رہے ہیں۔ ان تمام حالات میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں چند دعائیہ کلمات پر ہم آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، سینوں کا نور بنا، پریشانیوں کا مداوا، غم اور الجھنوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے ہمارے کریم رب، قرآن مجید کی پیاس عطا فرما، اس کی چھاؤں میں جگہ عطا فرما، اس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، اور قرآن کے ذریعہ عذاب ہم سے دور فرما۔ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسی سے بخشش مانگو، وہ نہایت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ روضہ رسول کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ عشق و مستی سے، محبت سے، چاہت سے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حرم مکہ میں زندگی میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔